اس خاتون کے سامنے انہوں نے اسلام کو پیش کیا، اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس خاتون نے اپنی بچی سے کہا کہ تم بھی اسلام میں آ جاؤ، تم بھی کلمہ پڑھ لو، تو وہ کہتی میں نہیں آؤں گی۔ اب وہ عالم حیران ہو گئے کہ ماں نے کلمہ پڑھ لیا اور ابھی یہ 10-12 سال کی بچی اور یہ کہہ رہے میں کلمہ نہیں پڑھوں گی، اسلام قبول نہیں کروں گی۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آخر تم کیوں اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتی؟ وہ لڑکی کہتی ہے اس لیے کہ مسلمان چور ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں اسلام قبول نہیں کروں گی؟ اس لیے کہ مسلمان چور ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ پوری قوم چور ہے۔ مسلمان چور ہوتے ہیں، یعنی پوری قوم پر اس نے یہ الزام رکھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ مسلمان چور ہوتے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا جس اسکول میں پڑھنے جاتی تھی اس اسکول میں میرے ساتھ ایک مسلم بچہ بھی پڑھتا تھا، اس نے ایک دن میرا قلم چرا لیا تھا، اسی دن سے میں نے جان لیا کہ مسلم چور ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھ میں آئی؟ یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام۔ ہمارے کردار کے ذریعے اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسلام میں نہیں آنا چاہتا اس وجہ سے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو بتاؤ اس کے اسلام نہ لانے کا سبب ہم اور آپ نہ بنے۔ ہمارا تو کام تھا کہ اپنے کردار کو ایسا بناتے کہ لوگ دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اب ہمارا عمل اور کردار یہ ہو گیا ہے کہ آنا بھی چاہتے ہیں تو لوگ نہیں آتے۔ غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں یہ ڈگر ہمیں کھائی میں گرانے والی ہے، نقصان کے گھاٹ پہنچانے والی ہے۔ ہمیں اپنی ڈگر کو بدلنا ہوگا، ہمیں اسلام کے سائے میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، ہمیں اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہر طرح کی خرافات سے، گناہوں کے کام سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ گناہوں کی عادت ہمیں تباہی کی طرف لے جائے۔ بتاؤ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پلٹ کر جانا ہے اور پھر بھی ہم گناہ سے باز نہیں آتے۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ گناہ کیا جاتا ہے اور یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بولے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے شراب پینے والا شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہو، جوا کھیلنے والا کھیلتا تو ہو مگر گناہ سمجھتا ہو، لیکن کچھ ایسے بھی کام ہیں جو ہیں تو گناہ کے مگر دھڑلے سے کیے جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا کہ آیا ہم گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا نماز کتنی آسانی سے مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ کیا نماز کا چھوڑنا گناہ نہیں؟ بولیے بڑا گناہ، مگر یہ احساس جاگتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب گناہ ایک بار کیا جاتا ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے انسان تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، نہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اب مزید بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں۔ جب گناہوں پر گناہ کیے جائیں گے تو ہمارے اس دل کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے